میں ڈیلی روٹین میں اپنے لکی وائٹ پیجنز کو مختلف سیڈز دیتا ہوں جن میں باجرا، گندم اور سن فلاور سیڈز شامل ہیں، لیکن میرے پیجنز ان سب بیجوں میں سن فلاور سیڈز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو چیز کبوتر کو اتنی پسند ہے کیا وہ واقعی اس کے لیے اتنی فائدہ مند بھی ہے؟ ایک کامن مسٹیک جو میرے سمیت بہت سے برڈ اونرز کرتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وائٹ پیجن سورج مکھی کے بیج بہت شوق سے کھا رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید یہی ان کی سب سے پسندیدہ اور بہترین خوراک ہے، پھر ہم دوسرے سیڈز کم کر کے سورج مکھی کے بیج زیادہ کر دیتے ہیں۔ کبوتر بھی خوشی سے کھاتے رہتے ہیں اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن پیجنز کی خوراک کا توازن آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کا پرندے کو پسند ہونا اور پرندے کی غذائی ضرورت دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہی اصول انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کسی کو میٹھا بہت پسند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پوری خوراک صرف میٹھے پر ہی مشتمل ہو۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ غذائی ضروریات کے لحاظ سے وائٹ پیجنز کو سن فلاور سیڈز دینا کیوں ضروری ہے۔ ان سیڈز میں چکنائی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے جو ان بیجوں کو زیادہ انرجی والی خوراک بناتی ہے۔ ٹھنڈ والے موسم میں جب پیجنز کو اپنی باڈی کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے تو یہ سیڈز بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ سن فلاور سیڈز میں چکنائی کے علاوہ پروٹین، وٹامن ای اور بہت سے منرلز بھی پائے جاتے ہیں۔ وٹامن ای جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وائٹ پیجنز کی خوراک میں سن فلاور سیڈز مناسب مقدار میں شامل رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہاں لفظ مناسب مقدار بہت اہم ہے۔ سورج مکھی کے بیج کو مکمل خوراک سمجھنا درست نہیں، کیونکہ کبوتر کو صرف توانائی نہیں بلکہ ایک بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ لکی وائٹ پیجنز کو سن فلاور سیڈز کس کوانٹٹی میں دینے چاہیے؟ اس کی کوئی ایک فکسڈ لمٹ نہیں، بلکہ یہ کبوتر کی ایج، ہیلتھ، سائز، موسم اور دوسری خوراک پر ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، سورج مکھی کے بیج کو خوراک کا مرکزی حصہ نہیں بلکہ بیلنس ڈائٹ کا ایک چھوٹا حصہ سمجھیں۔ اگر کبوتر دوسرے بیج چھوڑ کر صرف سن فلاور سیڈز کو منتخب کرنے لگیں تو یہ واضح اشارہ ہے کہ آپ کو سن فلاور سیڈز کی مقدار کم کرنے اور مجموعی خوراک کا توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم بات جسے بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ کہ نمکین یعنی سالٹڈ یا پھر مسالے دار یعنی فلیورڈ سن فلاور سیڈز دینا۔ ایسے بیج صرف انسانوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور یہ پیجنز کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ کبوتر کو پلین، صاف اور غیر نمکین بیج دینا زیادہ محفوظ انتخاب ہے۔ اسی طرح پرانے، بدبودار اور نمی سے متاثرہ بیج بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ بیج بظاہر ٹھیک نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر اسے غلط طریقے سے سٹور کیا گیا ہو تو اس میں فنگل کنٹامینیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیج خریدنے سے زیادہ کبھی کبھی اسے صحیح طریقے سے محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات، بازار میں آپ کو سورج مکھی کے بیج کی مختلف اقسام نظر آتی ہیں۔ پرندوں کے لیے عام طور پر بلیک آئل سن فلاور سیڈز زیادہ پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں تیل نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور یہ نسبتاً پتلے ہوتے ہیں۔ سٹرپڈ سن فلاور سیڈز بڑے اور موٹے ہوتے ہیں، کبوتر انہیں کھا نہیں سکتے، لیکن ہر پرندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آخر میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کبوتر کو صرف اس کی پسندیدہ چیز کھلا کر خوش رکھنا اور اسے صحت مند رکھنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ذمہ دار برڈ اونر کا یہ کام نہیں کہ وہ کبوتر کو ہر وقت اس کی پسند کی چیز کھلاتا رہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اسے ایسی متوازن خوراک دے جس میں انرجی، پروٹین، منرلز اور دوسرے بنیادی ضروری اجزاء مناسب پروپورشن میں موجود ہوں۔ اور شاید پوری کہانی کا سب سے دلچسپ سبق بھی یہی ہے کہ پرندے کی پسند ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ اسے کیا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی صحت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسے حقیقت میں کیا چاہیے۔ اگر آپ کے لکی وائٹ پیجنز کی خوراک پہلے سے ہی بیلنسڈ پیجن فیڈ پر مشتمل ہے تو سورج مکھی کے بیج کو صرف اضافی ٹریٹ کے طور پر رکھنا زیادہ سمجھداری ہے۔ صاف پانی ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے، بیج خشک اور صاف جگہ پر محفوظ رکھنے چاہیے، اور اگر کبوتر کے وزن میں غیر معمولی تبدیلی، کمزوری یا مسلسل سستی دکھائی دے تو کسی اچھے ویٹنری ڈاکٹر یا برڈ ایکسپرٹ سے ضرور ڈسکس کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل اور برڈز فیملی کو ضرور سبسکرائب